بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں محمود صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ کیا اللہ کا کرم ہے. ایسے خراب موسم، اتنا برستا پانی اور آپ پھر بھی آپ نے زحمت کی. آج کا موسم تو اتنا خراب نہیں تھا. اچھا، سڑکوں پہ تھا؟ سڑکوں کے کسی حد تک تھا جی. بلکہ آج کے موسم کی تو اسماعیل میٹھی نے اپنی نظم بارش کا پہلا قطرہ میں بیان کیا ہے. کیا؟ گھنگور گھٹا تلی کھڑی تھی، گنگور گھٹا تلی کھڑی تھی، پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی. ہائے ہائے ہائے. یہ آج کی بات ہے. دیکھیں، بوند نہ پڑنے دیں، یہاں یہ چھت پہ پکڑ جائے گی میری لائبریری کی. تو میں سو آج انشاءاللہ پھر کس موضوع پہ آپ بات کریں گے؟ سبی محسن کی کتاب ہے. سبی محسن صاحب. اچھا، داستان کہتے تو وہ آج آپ کا موضوع ہے. جی ہاں. سبی محسن کی کتابیں تو کئی اور ہیں، 4-5، لیکن ان کی خاص کتاب ہے داستان کہتے. ان کی یادداشتیں. دیکھیں، یادداشتیں یاد بھی تھی تو بہت لوگوں نے لکھی ہے. رؤف پاریک صاحب نے، ڈاکٹر رؤف پاریک، جی کراچی یونیورسٹی کے اور پھر اردو بورڈ وغیرہ کے بڑے، انہوں نے ایک ڈان میں کالم لکھا تھا جنہوں نے 10 آپ بیتیوں کو قرار دیا تھا. اچھا. اس میں ادا جعفری کی بھی تھی، سرگزشت نام کی ایک عبد المجید سالک کی بھی ہے. جی بالکل. اور زرگزشت مشتاق یوسفی نے لکھی ہے. جی ہاں. لیکن سبی محسن کی یہ کتاب اس معنوں میں منفرد ہے. اچھا، یہ ان 10 آبیتی میں شامل تھی جو انہوں نے منتخب کی تھی؟ نہیں. اچھا، اس میں شامل نہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. سبی محسن صاحب کی یہ کتاب اس حساب سے منفرد ہے کہ اس کے 3 حصے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا حصہ ہے شخصیات جن سے وہ ملے، مطلب خاکہ نگاری، ان کے خاکے، ان کے قلبی تصویریں ان لوگوں کی ان میں. دوسرا ہے واقعات جو ان کے پروفیشنل لائف میں واقعات پیش آئے. تیسرا ہے ذاتیات یعنی وہ بہار کے چھوٹے سے شہر دسنا سے ہوتے ہوئے کراچی آئے اور کراچی آ کر کے کیا کیا پیش آیا. تو یہ 3 مختلف ہے. یادداشتیں ایک دیوان سندھ مفتون نے بھی لکھی ہے. جی. تھوڑی سی قطع کلامی ہوتی ہے اس پہ. یہ صدیق صالح صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ جب وہ ہندوستان کی جیل میں قید تھے اور پرزنر آف وار تھے، تو وہاں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہی چند گنے چنے چہرے تھے، کوئی موضوع تھا نہیں، باہر دنیا سے رابطہ تھا نہیں، تو آپس میں بڑی شکایتیں شکایتیں لوگ کرتے رہتے تھے. تو تنگ آ کے صدیق صالح نے اپنی چارپائی کے ساتھ دیوار پہ ایک کاغذ لکھ کے لگایا. اس میں لکھا تھا کہ عظیم لوگ نظریات کے بارے میں بات کرتے ہیں، اوسط لوگ واقعات کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پست لوگ شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو صدیق صالح صاحب لکھتے ہیں اس کا بڑا فائدہ ہوا. لوگ بڑا جذبات میں جوش و خروش سے آتے تھے بات کرنے کے لیے، پھر جب پڑھتے تھے نا تو ٹھٹک جاتے تھے. پھر وہ مجھ سے پوچھتے تھے کچھ عرصے تھوڑی دیر کے بعد الفاظ جمع کر کے کہ فلاں صاحب کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے. یہ میرا خیال ہے ہما یاران دوزخ کی بات ہوگی. جی. اچھا، سبی محسن صاحب کی کتاب کی خوبی تو بتائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جن شخصیات کا خاکہ لکھا جی ان میں ایک آدھ کے علاوہ سب اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. اچھا. اور ایک خاکہ قائد اعظم کا ہے جس سے ان کی ملاقات تو نہیں ہوئی جی، لیکن وہ ان کے شخصیت سے متاثر تھے وغیرہ وغیرہ. صحیح. کہ سبی محسن 1936 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے. بی ایس سی کرنے کے بعد ریڈیو کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ملازمت اختیار کی. کچھ عرصے ایٹامک انرجی کمیشن میں ڈپٹیشن پہ گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے انگریزی اخبارات میں ریڈیو پروگرام پر تبصرے لکھنے شروع کر دیا. اس میں ستائش اور کبھی کبھی تنقید بھی ہوتی تھی. قلبی نام انہوں نے دسنوی اختیار کیا. کیا نام تھا؟ دسنوی، دسنا سے دسنوی. اچھا، جہاں کے رہنے والے تھے وہ. ہاں. لیکن اس کی اندر یہ حکمت اس لیے بھی تھی کہ یہ ریڈیو کے ملازم تھے، اور ریڈیو کے ملازم کی تنقید ریڈیو پر ایسے ہی لگتی کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، پاؤں پہ کلاڑی مارنے والی ہوتی. لیکن ہوا اس کے برعکس. ریڈیو وزارت اطلاعات کے اعلیٰ عہدیدار تھے خواجہ شاہد حسین. اچھا. وہ ان کے کالم پڑھتے تھے اور انہوں نے کہیں سے پتہ لگایا کہ یہ شخص کون ہے. اچھا. ڈان کے ذریعے. اور ان کو اپنے پاس بلائے ملنے کے لیے، اور ان سے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے ان کو دوسری طرف لے آئے، صحافت کی طرف. اچھا. ریڈیو کا ایک رسالہ تھا آہنگ، یا وہ بڑا سڑیل سے رسالہ تھا، مشہور تھا اپنے وقت کا. لیکن اس کے اندر صرف ریڈیو کے ٹائم، پروگرام کا نام اور تاریخ، اور کچھ نہیں ہوتا تھا. سبی محسن صاحب نے اس کے چیف ایڈیٹر بنے.
جی اور ان کے ساتھ تھے میشر بدایونی، وہ پہلے سے اس رسالے سے تھے۔ میشر بدایونی معروف شاعروں میں تھے۔ جی 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 کرے دریا نہ پل مسمار میرے، ہاں 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 ہاں، کرے دریا نہ پل مسمار میرے، ابھی کچھ لوگ ہیں اس پار میرے۔ واہ واہ واہ، یہ میشر بدایونی، جی انہوں نے اس طرح سے اس کو ابھارا کہ کچھ ہی دنوں میں یہ اخبار جہاں کے ٹکر پہ آ گیا۔ صحیح، لیکن پھر وہی ہوا کہ پھر کچھ نہ کچھ سازشیں اور کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، ان کو آہنگ سے ہٹا لیا گیا، صحیح۔ تو وہ آہنگ پھر اپنی اسی جگہ پہ آیا تھا جہاں سے نکٹ شروع ہوا تھا۔ ویسے آپ نے بڑی خوبصورت بات بتائی مجھے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ جو جوہری جو ہوتا ہے وہ اصل میں ہیرے کو تلاش کرتا ہے۔ ہاں، آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو کہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور چھپ چھپ کے کچھ لکھتا تھا، اس کے جو بھی سینئر تھے، باس سے جو بھی تھے، انہوں نے اس چیز کی قدر کی کہ اس میں صلاحیت کیا ہے، اور چنانچہ وہ ان کو لے کر وہاں سے ہٹا کے اس میں لے گئے جہاں یہ بھی نکھرے اور وہ رسالہ بھی نکلا۔ وہ رسالہ بھی نکلا۔ تو یہ کسی کے اوپر سے لیبل لگا دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کی صلاحیت کو نکالنا۔ اچھا صاحب، سبی محسن نے اپنے یادداشتیں لکھی، نام رکھا داستان کہتے کہتے۔ جی، ثاقب لکھنوی کا شعر ہے، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ جی ہاں، تو انہوں نے اس سے یہ نام مستعار لیا، اور اس میں کوئی 18 شخصیات پر خاکے لکھے ہیں، اچھا، 18 شخصیات پر۔ اور پھر اس کے بعد 1 اگست 2014 کو اہلیہ 3 بیٹیاں اور 1 بیٹے کو چھوڑ کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ اب ان سب پر خاکوں پر تبصرہ تو مشکل ہے 18 پر، لیکن ان میں سے ایک جب کتاب چھپی تھی 2006 میں تو اداکار شکیل باقاعدہ حیات تھے۔ وہ تو ابھی تک ماشاءاللہ نہیں، ابھی 2023 کے انتقال حال میں ہوا ان کا، دسمبر میں ہو گیا جی، انتقال، چند مہینے پہلے چند مہینے پہلے ہوا۔ انہوں نے سب کے لیے ستائشی اور تعریفی الفاظ، انہوں نے میں کسی کی کردار کشی نہیں کی، سب اچھے اور تعریفی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ وجہ یہ بھی تھی کہ جانے والوں کے خاکے لکھے ہوتے ہیں، لکھتے تو شاید ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے جانے والوں کے خاکے لکھے ہیں اور ان کے کفن پھاڑ کر کے ان کی خرابیاں کمزوریاں اس کے اندر۔ ساقی فاروقی، ان کا بھی ابھی 6 مہینے پہلے انتقال ہوا ہے۔ ان کی کتابیں آپ بیتی پاپ بیتی بدتمیزی اور بہودگی سے بھری ہوئی ہے، پڑھی ہوئی میری۔ دوسری کتاب ہے قتل شفائی کی گھنگرو ٹوٹ گئے، اس میں بھی انہوں نے اپنے ساتھیوں کے کیا کیا کردار کشی کی ہے اس پر گفتگو چھوڑا ہے۔ چلے آگے چلیں۔ اچھا، سبی محسن کی تحقیق بتاتی ہے کہ مصرع جو ہے، جو نعرہ ہی بن گیا ہے، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، یہ کہتے ہیں کہ لاہور کے کوئی میاں بشیر احمد تھے، میاں بشیر صاحب، ان کی یہ نظم کا یہ مصرع تھا، ورنہ اس لوگوں کو یہ تو معلوم ہے، لیکن ان کی وفات کا ذکر کیا ہے کہ ظہر کے بعد جنازہ اٹھا اور گارڈن روڈ سے ایم اے جناح روڈ پر پہنچا، لاکھوں افراد جنازے میں شریک تھے۔ پرانی نمائش کے میدان میں مولانا شبیر احمد نے نماز پڑھائی، عصر کے بعد نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر وہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تیسرے دن سوئم تھا، اعلان ہوا کہ جو قرآن خوانی میں شریک ہونا چاہیں وہ اپنے ساتھ قرآن شریف لائیں۔ ہزاروں لاکھوں آدمی کے لیے قرآن شریف کہاں سے آتا؟ تو سبی محسن لکھتے ہیں کہ ہم نے بھی جزدان میں قرآن شریف لپیٹا اور قرآن خوانی میں پہنچ گئے۔ دوسرا خاکہ ہے فیض احمد فیض کا۔ فیض کے بارے میں لکھا کہ قیام پاکستان کے بعد ریڈیو کے عہدیداروں سے ان کے مراسم تو اچھے تھے، خوشگوار تھے، لیکن جہاں تک ان کے کلام کا نشر ہونے کا تعلق ہے، اس کا تعلق تو اس پر انحصار کرتا تھا کہ حکومت کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ کلام میں تنقید وغیرہ ہوتی ہے تو وہ کہاں حکومت ہے۔ شورش کاشمیری مرحوم کہا کرتے تھے اپنی تقریروں میں کہ نازک مزاج شاہاں تاب سخن نہ دارت، تاب سخن نہ دارت یہ لیکن اس کے باوجود جب کبھی حالات سازگار ہوتے جی تو ان کے چاہنے والے ان کا کلام کچھ ریکارڈ کر لیتے تھے۔ اقبال بانو کی گائی ہوئی نظم دشت تنہائی اور دوسری بہت سی کیسٹ مقبول ہیں، وہ ریڈیو کی کمپوز کردہ اور تیار کردہ ہیں۔ مہدی حسن کی گائی ہوئی غزل گلوں میں رنگ بھرے بادیں نو بہار
چلے یہ بھی بھی آؤ. کہ گلشن کا کاروبار چلے. یہ ریڈیو کی پروڈکشن ہے. تیسرا ہے زیڈ اے بخاری، جی جی جس کو ہم ریڈیو کا گاڈ فادر کہہ سکتے ہیں. ذوالفقار علی بخاری صاحب 1959 میں ریٹائر ہو گئے. یعنی سبی محسن نے جب ریڈیو میں ملازمت اختیار کی تھی. ایک جب انہوں نے آہنگ کی عدالت سنبھالی تو ان کے ذہن میں آیا کہ اس میں بہت ساری چینجز کی جائے، تبدیلیاں کی جائیں، تاکہ اس کے دوسرے رسالوں کے معیار پہ چلے. لیکن ریڈیو کے جو پرانے افسر تھے وہ کسی تبدیلی کو پسند نہیں کرتے تھے اور اسی پر چلنے پر بھیڑ چال پہ اکتفا کرتے تھے. انہوں نے شہر کے دانشوروں کی میٹنگ بلائی. بخاری صاحب نے بھی شرکت کی درخواست کی، جو انہوں نے قبول کر لی. ان کی حیرت اور خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی جب بخاری صاحب نے بھری میٹنگ میں ان کی تجاویز کو سراہا اور انہوں نے کہا کہ وقت کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے اور ان کو پورا کرنے کے لیے جو تبدیلیاں ضروری ہیں ان کو بروئے کار لانا چاہیے، کیونکہ صرف اسی طرح سے دوسروں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور زندہ رہا جا سکتا ہے. تیسرا خاکہ ڈاکٹر آئی ایچ عثمانی، اٹامک انرجی کمیشن، جہاں ان کی ڈپٹیشن پہ گئے تھے. یہ اچھا، یہ وہاں بھی گئے تھے. تو یہ ان کی تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ عثمانی صاحب کی دورندیشی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جیسے اعلیٰ سائنسی تحقیقی ادارے قائم ہو سکے، بلکہ نیوکلیئر سائنس میں اعلیٰ تربیت یافتہ سائنسدانوں کی ایک ٹیم آئی جس نے 18 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکہ کیا اور پاکستان کو 7واں ملک بنا دیا. خیر، عثمانی صاحب کی عادت تھی کہ اپنے ماتحتوں کو چھوڑ دیں. وہ تو اپنے برابر اوپر والوں سے بھی لگے لپٹے رکھنے کے قطعی قائل نہ تھے اور صاحب گو بلکہ منہ پھٹ تھے. یہ سبی محسن صاحب کی کہنا ہے کہ ہاں، صاحب گو بلکہ منہ پھٹ تھے، چپتے ہوئے الفاظ کے انتخاب میں یکتا اور فقرے بازی میں لاجواب. ان کی یہی خصوصیت انہیں اکثر مشکل میں ڈال دیتی تھی. صحیح. اس کے بعد انہوں نے حمید نسیم کا خاکہ تحریر کیا ہے. اچھا. اور لکھا ہے کہ لذت آوارگی انہیں لے ڈوبی. حمید نسیم بہت اعلیٰ صفات کے اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے. جی جی. زیڈ بخاری صاحب کے ساتھ ریڈیو میں رہے. پھر اس کے بعد ریڈیو سے پی آئی اکیڈمی میں چلے گئے تھے. جب گاندھی جی کا انتقال ہوا یا انہیں گولی مار دی، شہید پھید تو میں نہیں کہتا، تو نہرو نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ گاندھی کو سب سے بہترین خراج تحسین ریڈیو پاکستان نے پیش کیا تھا، جو حمید نسیم اور شوکت تھانوی نے مل کر لکھا تھا. اچھا اچھا، یہ تھا. یہ جواہر لال نہرو نے کہا. ان کے ایک دلچسپ کہانی یہ ہے کہ وہ جب 1996 میں ایک تربیتی کورس پر 6 مہینے کے لیے گئے تو امریکہ میں ایک حسینہ ان پر مہربان ہو گئی اور وہ ان سے عمر میں 16-17 سال چھوٹی تھی. ایسی فریفتہ ہوئی کہ شہر میں، امریکہ میں جس شہر میں جاتے وہ وہاں چلی جاتی. حتیٰ یہ کہ وہ پاکستان آئے تو ان کے پیچھے سے وہ بھی پاکستان آ گئی. وہ یہاں 2-4 مہینے رہی اور بڑی مشکل سے ان کے سمجھانے بجھانے پر واپس چلی گئی. ایک خاکہ محشر بدایونی کا بھی ہے. صحیح. ان سے ان کی رفاقت 1973 میں شروع ہوئی، کوئی 10 برس قائم رہی اور اس طویل عرصے میں سبی محسن لکھتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے کہ کبھی ان سے رنجش پیدا ہوئی یا ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور بدگمانیاں آ گئی ہوں. انہی کے ساتھ مل کے آہنگ کو ٹھیک ہاں، یہ تھے بھی اتنے سادہ شریف کہ ان سے کبھی شکایت کا موقع کسی کو ملتا ہی نہیں تھا. ایک بڑی بہر کا شعر ہے. جی. اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. اس کے بعد اگلا خاکہ ہے ضیاء الدین کا. اچھا. اس سے انہوں نے پوچھا کہ اداکار کے مقابلے میں مصنف کی شہرت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، شیکسپیئر کے لوگ کو آج جانتے ہیں جو ڈرامے لکھے، ان کے ڈرامے میں جو لوگ آئے اداکاری کی ان کو کوئی نہیں جانتا. صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے. اور پھر انہوں نے پوچھا آپ نے مصنف بننا کیوں نہیں پسند کیا؟ جی. ضیاء الدین کا بڑا صاف سیدھا جواب تھا
کہ میں نے غور کیا اور محسوس کرتا ہوں کہ شاید مجھ میں وہ صلاحیت نہیں ہے جو مجھے بڑا لکھنے والا بنا سکے. جی. شاید میں اپنا اندر وہ نظم و ضبط اور ٹھہراؤ پیدا نہیں کر پاؤں گا جو ایک بلند پایہ چیز لکھنے کے لیے ضروری ہے. اور اگر میں کوئی بلند پایہ چیز نہیں لکھتا تو پھر میرا لکھا بیکار ہے. صحیح بات. یہ ہے. اب آگئے کمال احمد رضوی ارلن. جب ٹی وی آیا تو ان کی بڑی دھوم مچی. صحیح. الف اور دون کا تذکرہ ہر زبان پر ہوتا تھا. سڑکوں پہ ٹریفک رک جاتا جب الف چلتا تھا اور اس کی میوزک آتی تھی تو. ارلن مال کا مسکراہٹ کا شعرا دور دور تک. وہ مسکراہٹ بھی بڑی مکاری سے بھری ہوتی تھی. عیاری والی ننھے کو بیوقوف بنانے والی. ہاں. اور رفیق آور ننھے کا نام تھا. اس کی اداکاری کے علاوہ اچھی بات یہ تھی کہ اس میں معاشرے میں خرابیوں کی نشاندہی کی جاتی تھی. ارلن اپنا مذاق اڑاتے تھے. کمال احمد رضوی نے ان کو بتایا کہ ٹی وی پروگراموں پر الف نون کے تمثیلچوں پر ایک کتاب چھپ رہی ہے اور 2-3 ہفتے بعد اس کی تقریب ہو رہی ہے. ایک 5 ستارے والے ہوٹل میں ہوگی اور آپ بھی تقریر کریں گے وہاں پر. انہوں نے بتایا کہ سووینر کے لیے 3 لاکھ اشتہار مل گئے ہیں. ان کو حیرت ہوئی کہ اتنے اشتہار اتنے زمانے پہلے کیسے ملے. تو انہوں نے بولا ارے بھائی اپنی جیب سے تھوڑی لگا ہے. کچھ اشتہارات دوستی میں لگے ہیں, حاصل کیے ہیں, کچھ عاجزی کے ساتھ مانگے ہیں اور کچھ دھونس جمع کر. سبھی محسن لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ان کے اس بیان میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ان میں تینوں صلاحیت اختیار کرنے کی صلاحیت بظاہر عدم موجود تھی. ایک بات اور بھی ہے کہ ارلن کو اپنے پروگراموں پر بے شمار مقدمات کا سامنا کرنا پڑا. جس فیلڈ میں جاتے تھے اس فیلڈ کے لوگ مقدمات کر دیا کرتے تھے. پروین شاکر کے بارے میں انہوں نے لکھا, وہ ان کے انتقال کے بعد ہے. پروین شاکر کا تو دسمبر 94 میں انتقال ہو گیا تھا. اس میں پروین شاکر خود لکھتی ہیں کہ میری نمو میں آواز کی دنیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جی. میں اپنی شادابیوں کے لیے اس فضا کی شکر گزار ہوں. لیکن وہ لکھتے ہیں یہ اس کی انکساری تھی, اس لیے کہ اس میں اتنی صلاحیت تھی کہ بہت جلد ریڈیو اس کی محتاج ہو گیا تھا اور ہر جگہ پر کون سا پروگرام تھا جس میں اس سے شریک نہیں کیا جاتا تھا. 1976 میں اس کی شادی ہو گئی اور یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکی. 10 برس بعد ختم ہو گئی. 3 سال بعد وہ ماں بنی اور اس نے بڑے فخر سے خالق کائنات سے مخاطب ہو کر کہا میں نے بھی زندگی جنم دی ہے. یہ پروین شاکر نے بیٹے کے پیدا ہونے پر کہا. اس کا پہلا مجموعہ 1977 میں شائع ہوا. 350 پیجز سے 2-4 پیجز زیادہ ہیں. اس وقت اس کی عمر صرف 25 برس تھی. مہدی حسن نے اس کی ایک غزل گائی ہے, کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. اس شعر کا, اس غزل کی مقبولیت میں گائیکی کا بھی کچھ حصہ ہے لیکن وہ بہت کم. اصل حصہ تو اس کا تخلیق کار کا ہے. اس نے انگریزی ادب میں کراچی یونیورسٹی سے MA کیا. وہ ہم پہلے کہیں ذکر کر چکے ہیں کہ بہت سارے شاعروں کا. اس کے بعد عبداللہ کالج میں اس نے تدریس کا شعبہ اختیار کیا. اس کے بعد مرکزی ملازمت کے لیے مقابلے کے امتحان دیا, کامیاب ہو گئی. لاہور کی سول سروسز میں ٹریننگ کے بعد ان کی تعیناتی سینٹرل ایکسائز کسٹم سروسز میں ہو گئی. بدقسمتی سے دسمبر 1994 میں ایک حادثے میں اس کو دنیا سے دور کر دیا. اب آگئے شکیل. شکیل صاحب ابھی چند ماہ پہلے ہی غالباً دسمبر میں ہی مالک حقیقی کے سامنے پیش ہو گئے. کیا ورسٹائل اداکار تھا وہ. اچھا, ان کے متعلق دنیا جہان میں بہت ساری خبریں اور بہت ساری افواہیں مشہور ہیں, لیکن ہم اس کو اسی حد تک محدود رکھیں گے جو انہوں نے خاکے میں لکھی ہے. ایک دن شکیل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آہنگ کے سرورق میں ان کی تصویر چھپی جائے. سبھی محسن نے بولا بھائی کچھ مجبوریاں ہیں اس کی اشاعت بڑھانے کے لیے, تو اس میں خواتین کو ہی تصویریں چھپتی ہے.
انہوں نے کہا کہ دیکھیے جس شمارے میں میری تصویر آئے گی کہ نا کور پر وہ دوسروں سے زیادہ بکے گا. انہوں نے سبی محسن نے یہ رسک لے لیا اور ان کی تصویر چھاپ دی. چھاپنے کے بعد ان کو فون آنے لگے کہ اچھا یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کی تعداد عام شماروں سے زیادہ رکھی تھوڑی سی. لیکن اس کے بعد ان کو فون آنے لگے کہ وہ ایجنسی کی جو ڈسٹریبیوٹر ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو دیتے ہیں, ہم کو نہیں دیتے. انہوں نے اس کو فون کیا ان حضرات کو کہ بھائی ایسا کیا ہے, تو انہوں نے بولا بھائی ہمارے پاس تو ایک کاپی بھی نہیں ہے, ساری کی ساری فروخت ہو گئی ہے. اور یہ پہلا آہنگ کی تاریخ میں ہوا کہ پوری فروخت ہوگی اور اس کے بعد بھی اس کی کیا گلیمر تھا, کیا فین فالوئنگ تھی اداکار شکیل کی. واہ واہ واہ. دیکھیے شکیل صاحب کی ایک خاص بات یہ تھی, پہلے تو انہوں نے مرکزی کردار کیے ہیرو کے طور پر وگ کے ساتھ. اس کے بعد ان کا پہلا ڈرامہ مزاحیہ انور مقصود کا لکھا آنگن ٹیڑھا. کیا بات ہے, آنگن ٹیڑھا نے مزاح کے اندر بڑی. اس کے بعد ان کے کئی ڈرامے آئے, وہ سب مڈل ایج کے تھے, تو اس میں بھی وہ بہت کامیاب رہے. اور دوسرا یہ کہ ایک سال بعد ان کے نام, ایک سال بعد شکیل صاحب نے شادی کر لی, لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں جس کے ساتھ ان کے نام آتے رہے, بلکہ ان کا تو ٹیلی ویژن کی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, کسی اسکول کالج میں پڑھایا کرتی تھی. تو جناب کافی اچھا رہا یہ تمام خاکے آپ نے بیان کیے. آپ نے سبی محسن کے قلم سے تصویر کھینچی ان لوگوں کی جس کے انہوں نے خاکے لکھے تھے. میرے خیال ہے اس قسط کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں اور پھر باقی انشاءاللہ بات کریں گے اگلی قسط کے. ہم کتاب پر بات کر رہے ہیں تو وہی کہیں نا جو کتاب میں لکھا ہے, اپنی طرف سے حاشیہ آرائی نہ کریں. جی. تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی اور اس کی دوسری قسط میں. اب ہم یہ خاکوں سے نکل کے ہم کہاں جائیں گے دوسری قسط کے اندر؟ یہ ہے واقعات پہ. تو اس کے ساتھ ہی میں یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.